بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواہ ابن حبان. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی دو بیٹیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رہتی ہیں یا رہیں وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کروائیں گے. عزیزوں اور دوستوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بیٹے کی شکل میں ہو چاہے بیٹی کی شکل میں. زمانے جاہلیت میں اولاد کو، خاص کر کے بیٹی کو، نیچی نظر سے دیکھتے، اور کیا بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا خاکہ کھینچا ہے قرآن مجید کے اندر. جیسے ہی بیٹی کی پیدائش ہو جاتی تھی اسے زمین کے اندر زندہ مار دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کو اتار کر بیٹی کی عظمت کو بیان فرمایا. قرآن میں کتنے عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور کتنے نرالے انداز میں کہا: یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ جسے چاہے بیٹی دیتے ہیں. اللہ نے پہلے کس کا تذکرہ کیا؟ بیٹے کا نہیں. کس کا کیا؟ تو بیٹی کیا بنی؟ رحمت بنی. کیا بنی؟ کچھ لوگ بیٹی کی پیدائش پر کیا سمجھتے ہیں؟ عار سمجھتے ہیں کہ کیوں مجھے بیٹی ہو رہی ہے. کچھ سانسیں تو ایسی ہے ساس، اے میری بہو خالی کیا جن رہی، بیٹی جن رہی. یاد رکھنا ماں، خالی کس کا قصور نہیں ہے، بہو کا قصور نہیں، اس میں بیٹی کے پیدا ہونے میں بیٹا بھی شامل ہے. تو بیٹے کو کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ تو ون سائڈ سے تو نہیں ہوتی نا اولاد. مطلب بہو کو مجرم ٹھہرانے کا، بیٹا پاک. بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. صرف بہو مجرم بن جاتی، کیوں؟ بہو بیٹیاں جن رہی نا. تو بہو کو بیٹی ہونے کا کارن بھی کون ہے؟ بیٹا. تو بیٹے کو کچھ نہیں بولتے، کیوں؟ بیٹا لاڈلا ہے نہیں. لیکن خود کی بیٹی کو، جس کو شادی کر کو دیے، اس کو کیا ہو رہے ہیں؟ اس کو بھی بیٹیاں ہو رہی. فرق نہیں پڑتا انہیں میری بیٹی، اس کو کیا بھی مان دے. مطلب دوسرے کی گھر سے لائی سو انہیں بیٹی نہیں کیا، انہیں خالی بہو چھو. تو یہ چیز قرآن مجید نے وہ نقشہ پورا کھینچا. اللہ نے بیان کیا نا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ وہ ہے جسے چاہے بیٹیاں دے سکتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہے بیٹا دے سکتا ہے. کہیں تو اللہ نے کہا اللہ کسے چاہے تو بانجھ بھی بنا سکتا ہے. بولے بانجھ یعنی اس عورت کو کہتے ہیں جو بچہ جن نہیں سکتی. اللہ کسے بھی کچھ بھی بنا سکتا ہے. اللہ جسے چاہے ہجڑا بھی پیدا کر سکتا ہے. ہم کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. ہجڑے بھی اللہ کی مخلوق، بیٹی بھی اللہ کی مخلوق، بیٹا بھی اللہ کی مخلوق. اللہ جسے چاہے جیسا چاہے پیدا کر سکتے ہیں. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ ہی سب سے بہترین پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ ہی جانتے ہیں کس کو کیا دینا کیا نہیں دینا. اب بیٹیاں ہونے پر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ کی تقدیر پر ہمیں راضی نہیں ہے. کس کی تقدیر پر؟ نہیں میری بہو کو میرے بیٹے کو خالی بیٹی چھوڑی، بیٹا ہو رس نہیں. یہ اللہ کی تقدیر ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اب کیا ہے؟ اب بیٹے کے ہاتھ میں ہے کیا صرف بیٹا پیدا کرنا ہے؟ کیا بہو کے ہاتھ میں کہ خالی مرد بچے پیدا کرنا؟ وہ اللہ کی دینا. ارے جسے نہیں اسے پوچھو کیا قدر ہے اولاد کی، انہیں بتاتا تم. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا بیٹیوں کے بارے میں؟ عظمت دی اللہ نے.
ورنہ یہی بچیاں جس کو زندہ کیا کر دیتے ہیں لوگ مار دیتے ہیں. دیکھو پرانے زمانے میں پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. کس کے بعد؟ پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں حضور کے عالم آنے سے پہلے، آمد سے پہلے کیسے مارتے تھے؟ پیدا ہونے کے بعد. لوگ اس لیے کہ انہوں ان پڑھ تھے نہیں، کیا بھی معلوم نہیں تھا. جہالت بولے تو کیا، کچھ بھی معلوم نہیں، ایک دم نادان لوگ. بس ان کو بیٹی پالنا بوجھ ہوتا تھا. لیکن آج کے زمانے کے پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں. کیا بولو، 4 مہینہ ہوتے ساتھ آج کل تو قانوناً بھی بند ہو گیا ہے کہ کیا بھی معلوم نہیں کرنا کون ہو رہا، لڑکا ہو رہا لڑکی ہو رہا. لیکن کچھ لوگ پھر بھی اندر سے پیسہ ویسا دے کے معاملے کو حل کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی. اگر وہ ڈاکٹرنی پیسوں کی لالچ میں کیا بتا دیتی ہے اندر ہونے والا کیا ہے، 4 مہینے کے بعد بیٹا اور بیٹی بولتے، اسے بھی تھوڑے گولیاں دیتے ہیں. وہ بچی کو کس کے اندر ہی پگھلا دیتے ہیں، پیٹ کے اندر ہی پگھلا دے کو اس کے راستے سے نکال دیتے ہیں. یاد رکھنا، وہ لوگ ہم سے اچھے تھے جو کا پیدا ہونے کے بعد مار دیتے. ہمیں ظالم ہے کہ پیٹ کے اندر ہی مارے، اس کا منہ تک دیکھنا برداشت نہیں کر رہے ہیں. پڑھے لکھے ظالم ہیں، ایجوکیٹڈ پرسن ایسا کرتے ہیں کام. تو اللہ نے بہت بہترین بات نقل کی. شرم آتی ہے کچھ لوگوں کو بیٹی ہے میری بولنے کو. کرے کسی نہیں ہے اولاد، اسے پوچھنے درد بتائے گا. بہت بہترین چیز ہے بیٹی کا پیدا ہونا، گھر کے اندر رحمت ہے، رحمت. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتیں بیٹی کے پالنے پر نہیں بیان کرتے تھے، اتنی فضیلتیں بیٹیوں کو دیکھ بھال کرنے پر نہیں بیان کرتے تھے. وہی لڑکی جس کو زندہ پیٹ کے اندر مار ڈالے، کل اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی بِأَيِّ ذَنْبٍ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. جس دن اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور کیا گیا تھا، پوچھا جائے گا بتا بیٹی تجھے کس جرم میں مارا گیا. بیٹی ماں باپ سے پوچھے گی، اے ماں میرے ماں باپ مجھے بتاؤ تم نے کس لیے مجھے مارا. قرآن تو صاف کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق. اپنے بچوں کو، خاص کر کے بیٹیوں کو، فقر و فاقے اور غریبی کے ڈر سے مت مار ڈالو. اللہ کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، میں تم کو بھی رزق دیتا ہوں، ان کو بھی رزق دینے والا میں ہوں. تم نے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی روزی کا مسئلہ تم سوچ رہے ہو، میں پیدا کرنے والا، میں کسی کی روزی کا مسئلہ اس کے پیٹ کے اندر رہتے ہی میں لکھ دیتا ہوں. اتنا بھی یقین نہیں ہے تم کو؟ جب تم کچھ نہیں تھے، تم کو پیدا کیا، تمہاری اولادوں کو میں کھلانے والا ہوں، تمہیں میں کھلا رہا ہوں. رزق کا مالک میں ہوں. جو آئے گا دنیا میں اپنا رزق لے کر آئے گا نا، جو آئے گا گھر میں اپنی روزی روٹی ساتھ لے کر آئے گا. اگر اس وقت ہماری کمائی کم ہے، اس بچی کے پیدا ہوتے ہی خود اللہ تبارک و تعالی ہماری کمائیوں میں کیا دے دیں گے؟ برکت دیں گے. نظام چلاتا ہے اللہ. اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے اصل میں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں، کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں، جب تک وہ اس کے پاس رہے، مطلب شادی ہو کے گھر جانے تک، کس کے؟ اپنے سسرال میں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اچھا سلوک مطلب ان کو اچھی تعلیم دینا، ان کو اچھے اخلاق سکھانا، اچھی دینداری سکھانا، اچھا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھانا، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، جب سسرال جاتی ہیں تو کیسے زندگی گزارے، یہ سب سکھانا ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سکھائیں تو وہ بچیاں کیا بنے گی؟ اپنے ماں باپ کو ضرور کس میں داخل کرے گی؟ جنت میں داخل کرے گی. اللہ کے رسول نے آگے تک فرمایا من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین واشار باصبعیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور دیکھ بھال کی، میں جنت میں، وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ 2 انگلیاں قریب ہے کیا نہیں؟ کتنا فاصلہ ہے اس کے درمیان؟ گویا اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں وہ باپ یا وہ بھائی، باپ کے مرنے کے بعد کون دیکھ بھال کرتا؟ بھائی دیکھ بھال کرتا. کبھی چاچا کرتا، کبھی دادا کرتا، کبھی ماموں کرتا، جو کوئی بھی ہو دیکھ بھال کرنے والا، وہ حضور کے ساتھ جنت میں کیسا رہے گا؟ ایسا رہے گا. اب بتاؤ بیٹیوں سے نفرت کرنا یا بیٹیوں سے محبت کرنا؟ بتاؤ کس کو حضور کا ساتھ چاہیے جنت میں؟ ایسے بیٹیوں سے محبت کرنا یا بیٹیوں سے نفرت کرنا؟ بیٹیاں ہو تو گھر والوں کو 1 پاکٹ لڈو نہیں، زیادہ کھلاؤ. بولو میرے گھر میں رزق کا دروازہ بھیجا اللہ.
बेटा हुए तो बड़े लाड से कई को, इन्हें दूसरे के घर से क्या लाएंगा, बहू लाएंगा, जहेज लेकर आएंगा ना, ये दिमाग में बैठ गया। बेटा होने पर समझो मैं भीख मांगने का जरिया आ गया मेरे घर में। नहीं समझ में आई बात। जहेज मांगना कैसा है, तुम्हारी बेटी हम ना दो, बेटी के बदले में इतना पैसा दो, ऐसा चुहाओ। जाको निकाह की बात नहीं करते, वहां कस्टमर का नहीं डील होती, नहीं वैसी बात होती। अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर, कहना यह है बेटा भी बरकत की चीज, बेटी भी क्या है, बहुत ज्यादा बरकत की चीज। दोनों को एक नजरिए से देखें। इंशाअल्लाह कल इस सिलसिले में मजीद बातें आएंगी। बाज मर्तबा औलाद होते होते ही पेट के अंदर मर जाती है, उस पर भी क्या अल्लाह देने वाला है, इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में कल बात बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद नसीब फरमाए, जिन्हें औलाद है उनकी औलाद को फरमा बरदार बनाए। अल्लाह तबारक व तआला औलाद के साथ खैर खाई का मामला करने की तौफीक नसीब फरमाए।